محترم سامعین و ناظرین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا۔ تو چلیے بلا تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کا حق نہایت عظیم ہے، اور ماں کا حق اس سے اعظم یعنی باپ کے حق سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، یعنی ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے، اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ماں باپ دونوں کے حق میں تاکید فرما کر ماں کو پھر خاص الگ کر کے گنا، اور اس کی ان تکلیفوں اور سختیوں کو جو اسے حمل و ولادت اور 2 برس تک اپنے خون کا عطر پلانے میں پیش آئیں، جن کے باعث اس کا حق بہت اشد و اعظم ہو گیا، شمار فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی تاکید کی ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے حق میں کہ پیٹ میں رکھا اسے اس کی ماں نے سختی پر سختی اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھٹنا 2 برس میں ہے، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ یہاں ماں باپ کے حق کی کوئی نہایت نہ رکھی کہ انہیں اپنے حق کے جلیل کے ساتھ شمار کیا۔ فرماتا ہے شکر بجالا میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ اکبر وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ دونوں آیتیں اور اسی طرح بہت حدیثیں دلیل ہیں کہ ماں کا حق باپ کے حق سے زائد ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الناس اعظم حقا علی المرأة قال زوجها قلت فای الناس اعظم حقا علی الرجل قال امه، یعنی میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی عورت پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ میں نے عرض کی اور مرد پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی قال امک قال ثم من 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 قال ابوک، یعنی ایک شخص نے خدمت اقدس حضور النور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کون اس کا حق مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ نیک رفاقت کروں؟ فرمایا تیری ماں۔ عرض کی پھر؟ فرمایا تیرا باپ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا امو کا، یعنی تیری والدہ، اور آپ نے یہ لفظ 4 مرتبہ فرمایا، اور 5ویں مرتبہ ابو کا فرمایا، یعنی تیرا باپ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔ اور تیسری حدیث پاک میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک آدمی کو وصیت کرتا ہوں، اس کی ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، اس کی ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، اس کی ماں کے حق میں وصیت کرتا ہوں، اس کے باپ کے حق میں، یعنی یہاں بھی آپ نے 3 مرتبہ فرمانے کے بعد 4تھی مرتبہ فرمایا کہ اس کے باپ کے حق میں۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ماں کا حق اولاد پر باپ سے زیادہ ہے، مگر اس زیادت کے یہ معنی ہے کہ خدمت دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے،
مثلاً 100 روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفصیل مادر نہیں، تو باپ کو 25 دے، ماں کو 75۔ یا ماں باپ دونوں نے ایک ساتھ پانی مانگا تو پہلے ماں کو پلائے پھر باپ کو۔ یا دونوں سفر سے آئیں تو پہلے ماں کے پاؤں دبائے پھر باپ کے۔ وہ اعلیٰ حاضر القیاس، یعنی اسی طریقے سے اگر کسی کام کے لیے کہیں تو پہلے ماں کا کر کے دے پھر باپ کا۔ نہ یہ کہ اگر والدین میں باہم تنازع ہو، یعنی کسی بات پر کوئی انبن ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ماں کا ساتھ دے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے میں ماں کا ساتھ دے کہ معاذ اللہ باپ کے در پہ ایذا ہو، یا اس پر کسی طرح درستی کرے، یا اسے جواب دے، یا بے ادبانہ آنکھ ملا کر بات کرے۔ یہ سب باتیں حرام ہیں اور اللہ عز و جل کی معصیت ہیں، یعنی نافرمانی ہے۔ نہ ماں کی اطاعت ہے نہ باپ کی، تو اسے ماں باپ میں سے کسی کا ایسا ساتھ دینا ہرگز جائز نہیں، وہ دونوں اس کی جنت و نار ہیں، یعنی جنت و دوزخ ہیں۔ جسے ایذا دے گا دوزخ کا مستحق ہوگا، والعیاذ باللہ۔ معصیت خالق میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اگر مثلا ماں چاہتی ہے کہ یہ باپ کو کسی طرح کا آزار پہنچائے، یعنی تکلیف پہنچائے، اور یہ نہیں مانتا تو وہ ناراض ہوتی ہے تو ہونے دے اور ہرگز نہ مانے۔ ایسے ہی باپ کی طرف سے ماں کے معاملے میں ان کی ایسی ناراضیاں کچھ قابل لحاظ نہ ہوں گی کہ ان کی نری زیادتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے علماء کرام نے یوں تقسیم فرمائی ہے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح ہے، جس کی مثالیں ہم لکھ کر آئے ہیں، اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جب آدمی کے لیے والدین میں سے ہر ایک کے حق کی رعایت مشکل ہو جائے، مثلا ایک کی رعایت سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، تو تعظیم و احترام میں والد کے حق کی رعایت کرے اور خدمت میں والدہ کے حق کی۔ علامہ حمامی نے فرمایا، ہمارے امام فرماتے ہیں کہ احترام میں باپ مقدم ہے اور خدمت میں والدہ مقدم ہوگی، حتیٰ کہ اگر گھر میں دونوں اس کے پاس آئے ہیں تو باپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو، اور اگر دونوں نے اس سے پانی مانگا اور کسی نے اس کے ہاتھ سے پانی نہیں پکڑا تو پہلے والدہ کو پیش کرے پھر والد کے لیے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اولاد پر ماں کا حق زیادہ ہے باپ کے حق سے، لہٰذا اگر دونوں ایک ساتھ کسی کام کے لیے کہیں تو سب سے پہلے ماں کو ترجیح دی جائے گی، یعنی ماں کی بات سب سے پہلے مانی جائے گی، اس کے بعد باپ کی، نہ کہ ایسا کہ باپ کی بات نہ مانی جائے اور ماں کا کہنا پورا کر دیا جائے، یعنی ماں کا کام کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ مثالوں میں جانا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح کے نئے نئے مسائل کی نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔